میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم ایسے ایام بابرکات سے گزر رہے ہیں جن میں اہل ایمان کے دل بے تابی سے خانہ خدا بیت اللہ الحرام کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت رب رحمان کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، جن سے ان کے رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ لوگ اس گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لہذا حج بیت اللہ صرف اسی پر فرض ہے جو اس کی اطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس حج کی تمام شرائط پوری ہوں، یعنی جو جسمانی طور پر تندرست ہو، مالی اعتبار سے مستحکم ہو اور تمام ضروری اجازت نامے اور قانونی اقدامات مکمل کر سکتا ہو، اور جس شخص میں ان شرائط پر پورا اترنے کی اہلیت نہ ہو تو وہ معذور ہے، البتہ اس کی سچی نیت پر اسے اجر ضرور ملے گا، اور گویا کہ وہ حجاج کرام اور تلبیح پڑھنے والوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر، یعنی مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا تو وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ اور میرے وہ بھائی جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو چکی، وہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے رب کا فرض ادا کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، یعنی حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس سے زائد جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ اللہ کے بندوں، انسان کی فقہ و بصیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ وہ بکثرت حج کو اپنا معمول بنا لے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول احدهم احج اما انك قد حججت صل رحما احسن الى جار تصدق على مغموم، یعنی ایک شخص کہتا رہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، کیا تم فرض حج ادا نہیں کر چکے؟ تو اب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پریشان حالوں پر صدقہ و خیرات کرو۔ لہذا جس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حج اسلام کی سعادت عطا فرما دی ہو، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ دوبارہ حج کی خاطر بیت اللہ شریف کے ان دوسرے حاجیوں کے لیے رکاوٹ بنے جن پر بھی ابھی یہ فریضہ باقی ہے، کیونکہ اس کے لیے دوبارہ حج کرنا نفل ہے، جبکہ جس نے حج نہیں کیا اس کے لیے فرض ہے۔
اور فرض نفل پر مقدم ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جو مال اس نے حج نفل کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اسے نیکی اور بھلائی کے دوسرے کاموں میں خرچ کرے۔ مثلا کسی دوسرے حاجی کے لیے وقف کر دے یا کسی ضرورت مند پر صدقہ کر دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصدقۃ افضل من حج التطوع، یعنی صدقہ نفل حج سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے جب نفل حج کے خرچ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یدعوها فی اکباد جائعۃ احب الی، یعنی یہ مال بھوکے پیٹوں پر خرچ کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے حج کے علاوہ بھی خیر و احسان کی انگنت راہیں آپ کے لیے کھلی ہیں، لہذا جسے حج اسباب حج میسر نہ آئے تو وہ غم نہ کرے، افسردہ نہ ہو، برانگیختہ نہ ہو، آہ واویلا نہ کرے، اور نہ ہی قانون سے بچنے کے لیے کوئی شاطرانہ چال چلے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود کو رضا بقضا کے اجر سے محروم کر لے گا، صبر کا ثواب کھو ڈالے گا، اور خود کو ایسی مشکلات میں ڈال دے گا جن کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قانونی نظم و ضبط کی پاسداری بجا لانا، مروجہ قوانین کی پابندی کرنا اور ان لوگوں کو موقع فراہم کرنا جو ابھی تک اس فریضے سے محروم ہیں، نیکی کے عظیم دروازے ہیں اور خیر و احسان کی بہترین صورتیں ہیں؟ وہ ان اعمال سے کہاں غفلت کا شکار ہے جو وہ اپنے ملک میں رہ کر بھی انجام دے سکتا ہے، جو کہ اجر و ثواب میں حج کے برابر ہے۔ انہی اعمال میں سے وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، پورا پورا پورا، سبحان اللہ۔ یعنی حج و عمرے کا پورا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی من بعد، اما بعد۔ سامعین کرام، اصحاب ایمان، یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بابرکت ساعات ہیں جو اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر دراز کیے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایام رب تعالی کے نزدیک عظیم ترین ایام ہیں کہ آپ نے اپنے نبی حبیب مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں سنا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی دنیا کے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کتنی عظیم رحمت ہے ہم پر، اور ہم پر کتنا اس کا اجر و اس کا احسان و کرم ہے
کہ اس نے ان دنوں میں ہمارے لیے ایسے اعمال مشروع فرمائے جو حج بیت اللہ کرنے والوں کے اعمال کے مشابہ ہیں۔ اگر حجاج کرام یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، رب کریم سے اس کی رحمتوں کی برسات مانگتے ہیں، مغفرتوں کے پروانے طلب کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھ کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے ازالے کی امید رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ صیام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ۔ سبحان اللہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر حجاج کرام اس دن رب تعالیٰ کے حضور سوز و گداز سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن رب کریم کے حضور عاجزی و لجاجت سے دست سوال بلند کریں۔ کیا آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان نہیں پہنچا؟ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، یعنی افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے اور حجاج کرام قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو ہم بھی قربانی کے جانور ذبح کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے ایام تشریق، جو ایام تشریق ہوتے ہیں، اس میں کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام کا، ان دنوں کا، ان لمحات کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، ایام تشریق مناتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل، یعنی ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ کے ان عظیم معانی کو اپنے پیش نظر رکھیں، ان ایام مبارک سے جی بھر کر فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کے فضل و کرم اور اس کی شکر گزاری کریں۔ اور میرے وہ بھائی جن پر اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی اور ان کے لیے سفر حج کے اسباب و امور آسان فرما دیے، وہ دل و جان سے اس عظیم نعمت پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اور یہ جان لیں کہ حج کا قصد رکھنے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی تو مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں اپنے اہل خانوں کو نہ بھولیں، اپنی قیادت رشیدہ کو یاد رکھیں، اور اپنے اس وطن عزیز کے لیے خاص طور پر دعا کریں جس نے ہمیں بہترین دیکھ بھال اور عمدہ ترین خدمات فراہم کی، اور اس کی اعلیٰ اقدار کا دامن تھامے رکھ کر اور اس کی نیک نامی کا پاس رکھ کر اس وطن کے بہترین سفیر بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حجاج کرام کا سفر آسان فرمائے، ان کا حج قبول فرمائے، اور انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹائے، اور جن کو حج کی سعادت میسر نہ ہو سکی اس سال، اللہ رب العالمین انہیں آئندہ حج کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہم اجعلنا مخلصین لک الدین وأکرمنا بما تکرم به حجاج بیتک یا کریم من المغفرة والثواب العظیم ووفقنا اللہم لاغتنام العشر واکتب لنا فيها المغفرة والأجر. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونقبابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.